اللہ اللہ قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے۔ راغبت ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی۔ یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے۔ یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا۔ جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے۔ قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے۔ تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا۔ شانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک تاجر بولا کرنے لگا چلو 3 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے۔ ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5، بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا۔ وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے۔ وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے، میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ کچھ چیزوں کا نفع آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں۔ مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہوں، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے،
یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زرتا ہوں، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہوں۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ذنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھ اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لو۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں۔ چلو اس وقت اس صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے
جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا، چند دن حضور نے نمازیں تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے، پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی۔ نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام آسانی چاہتے۔ حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا۔ تو کوئی صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں،
مسلسل روزے رکھے تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں، تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو۔ پابندی لگائی۔ جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت۔ بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے۔ بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، وہ خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے، تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی۔ تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے، اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے۔ جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے۔ ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی۔ اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، اصالے ثواب کے لیے پڑھنے آئے تو سارا پڑھ کے اٹھنا۔ تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں، اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے، اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے
فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا, سنا تو قرآن ہی رہے تھے, لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا در زیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان, اس پر لوگ عمل کر سکیں, اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے, آج ہمارا نہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں نا, ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں, اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے, یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا. حضور میں 2 ہی پڑھوں گا, تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا, آ تو صحیح نا, قبول تو کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا, پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. لیکن اس کو آنے تو دینا, اس کو پہنچنے تو دینا, قریب تو آنے دے. لیکن مزاجوں کی شدت, وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. سب ہو سکتا ہے, آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں, جبہ پہن لیں, سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا. کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. آپ دیکھیے نا, شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا, تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے. نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی, میں تم پر پابندی نہیں لگاتا. حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھے, لیکن لوگوں کو دقت ہوگی, میں یہ نہیں کرتا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کی بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے, قریب آنے کو دل کرے. آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کرے جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم دنیاوی غم بھی ہے, ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے, شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا, اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہو. یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی, عام معاملات, دیکھیے حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے, اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں, توکل کرنے والا بھی نہیں. لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ, ان کی رہائش, ان کی خوراک, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا, توجہ فرمائی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو, جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز, نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا, یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے, خدمت کرتے, ڈیوٹی کرتے, تو وہ صرف وضو کراتے تھے. تو یہ نہیں فرمایا چلو کراتا ہے تو کراتا رہے, آج کل جو رواج ہے. حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے,
تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روح، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا، حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار دوست احباب خیال کرو، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں، تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے، غور کرتے۔ آپ دیکھیے نا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے، تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے، سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو، اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے، کھیتی باڑی کرنی تھی، صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں، اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں۔ تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں، پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، گردنیں جھکانے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایک کڑا نا نیکی کر دے، نہیں بھائی نا نیکی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں، 2-4 بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دے کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے۔ دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی، اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے، 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں،
آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں. ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی نہیں دیتے. اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے, نہیں ہے تو معذرت کر لے. حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے. حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے, نہیں ہے تو معذرت کر لے. حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا. حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ بانٹیے, عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا. حضور خوش ہو گئے, چہرہ مبارک اور زیادہ جگمگا اٹھا. کریم فرمانے لگے قرض لے لو میرے نام پر. یعنی قرض اٹھا کر بھی اگر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے, اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو نبی کریم کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو اندر سرمایہ پڑا رہتا ہے. ہم تو سارا کچھ پاس ہوتا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بہترین کھانا پکا ہوتا ہے, 10,000 کا فاسٹ فوڈ, پھر بھی دروازے پہ لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شام اچار سے کھائی ہوتی ہے, لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے, توجہ ہی نہیں کرتے, ذہن ہی نہیں بنتا. میرے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے حضور کے غلاموں, یار تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا پیدا کریں. دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں, تکلیفیں بڑی بڑھ گئی ہیں. یہ سیلاب آیا ہے, غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے. کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھیں, نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے. جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا, ان کے جانور بہہ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. حالات اور ہو گئے, آزمائش بڑھ گئی, دکھ بڑھ گئے, تکلیفیں بڑھ گئی. تھوڑی دیر خبریں چلیں گی, تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے, تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا. پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے. لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے, ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا. ان کی آزمائش بڑھ گئی. انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے, لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح. تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کرے. اندر سرمایہ رکھ کے, اندر چیزوں کو رکھ کے. کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے, نہ دیکھو دنیا کی طرف, دنیا رلا دیتی ہے, نہ راضی کرو بندوں کو, بندے تھکا دیتے, نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے, یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں.
وہ تو کریم ہی بڑا ہے. 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں, بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول, اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی, آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا, فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. میرے دوستو, جب رب مدد فرمائے, جب اللہ مددگار بنے. دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا, اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں, بچیاں ہیں, کاروبار نہیں, او میرے سنگیو, اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو, اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ, اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے, رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے, ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں, اللہ ہی کی مدد ہے. لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا, نوابوں کی طرف توجہ کرنا, دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا, اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا, یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے, تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے, کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی, اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے. بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی, شفا ہوتی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا, ایک صاحب نے مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے.
اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں دس دا تے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے.
اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک کی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی، سپہ سالار، نیزہ باز، گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم، طبیب، یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے، تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، آپ سا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے، خوب آنکھوں نے دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے، دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی کے، شاہ بطحا کے غلاموں کو وہ آ کر دیکھے، شاہ بطحا کے غلاموں کو وہ آ کر دیکھے، خوب آنکھوں نے
دشمن جان کو نوازا ہے دعائیں دے کر، دشمن جان کو نوازا ہے دعائیں دے کر، رخ رحمت کے نہ بدلے ہوئے تیور دیکھے، رخ رحمت کے نہ بدلے ہوئے تیور دیکھے، خوب آنکھوں نے پھر بلا لو مجھے مدینے میں، مدینے والے پھر بلا لو مجھے مدینے میں، مدینے والے، ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، اس کو دنیا کے خزانے کی پرواہ کیوں کر، اس کو دنیا کے خزانوں کی ہو پرواہ کیوں کر، پیار سے جس کو کوئی مرد کلندر دیکھے، پیار سے جس کو کوئی مرد کلندر دیکھے، خوب آنکھوں نے، اور کربلا میں جو تیرے دین کے محافظ آئے، کربلا میں جو تیرے دین کے محافظ آئے، پھر فلک نے وہ زمین پر نہ 72 دیکھے، پھر فلک نے وہ زمین پر نہ 72 دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے،